پرفیکٹ پرسن فار اے پرفیکٹ جاب. عثمان بزدار صاحب کے موضوع آدمی پرفیکٹ نہیں، موضوع آدمی پرفیکٹ آدمی کہاں ملتے ہیں؟ موضوع آدمی پرفیکٹ تو رب کریم کی ذات ہے. لیکن ہارون صاحب جب عثمان بزدار جیسے لوگ رکھیں گے تو پھر ایسے ہی حالات ہوں گے گورننس کے حوالے سے. میرے خیال ہے اس کا نام لینا ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. ہماری کلاس میں ایک لڑکا تھا، it was one of the 10 best schools in Pakistan. آپ کو بڑا یاد ہے؟ including East Pakistan جس اسکول میں میں پڑھا ہوں. اچھا. تو وہ he was the only boy جو ہوم ورک نہیں کرتا تھا. مطلب میں آپ کو کہتا ہوں one of the 10 best schools جس کے کوئی تقریباً 40% لڑکے اسکالرشپ لیتے تھے، تقریباً 80% لڑکے فرسٹ ڈویژن لیتے تھے، اور وہ بچہ جس میں کبھی کوئی فیل. وہ ایک آدمی تھا ڈیٹ، وہ نہیں کرتا تھا تو اس کو مار پڑتی تھی. اس زمانے تو مار پڑتی تھی. تو ایک دن استاد نے چھڑی اٹھائی، پھر اس نے کرنا. آج کے بعد تم آزاد ہو. جو آپ بھی اسی استاد عثمان بزدار کا نام لینا چھوڑ دینا. میں ایک سوال کرنا چاہ رہی ہوں. جی کریں. ٹھیک ہے، عثمان بزدار صاحب کا نام نہیں لیتی. چلیں، وزیر اعلیٰ پنجاب آج ہیلی کاپٹر پہ انہوں نے سیر کی ہے مری کے اوپر سے، دیکھا ہے کیا حالات و واقعات ہیں. اور انہوں نے فیصلہ کام کیا، کرتے ہیں اس پہ داد بھی دیا کریں. فیصلہ کیا کہ 2 پارکنگ پلازے بنائے جائیں گے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ، ہائے اس زود پشیماں کا پشیمانہ. اللہ اس شخص کو عقل دیتا. خان صاحب کی سمجھ میں یہ بات آتی، لاہور اور کراچی کی ہر سڑک پر ٹول پلازا اس کی ہے، پارکنگ پلازوں کی ضرورت ہے. پارکنگ کی کوئی جگہ نہیں. 1,33,000 یا 36,000 گاڑیاں مری میں داخل ہوئی. 1,36,000. ٹھیک ہے، ان کو ٹول پلازوں پہ روک دینا چاہیے تھا. درست. لوگوں کا بھی حال کیا ہے؟ حکومت کی ریٹ بھی نہیں ہے، لوگوں کا حال کیا ہے؟ او بھائی آپ کو بتایا جا رہا ہے وہاں جگہ نہیں ہے، آپ جا رہے ہیں، پولیس سے لڑ رہے ہیں، تاجر احتجاج کر رہے ہیں، ہمارا کاروبار کا مندہ ہو جائے گا، اور کہہ رہے ہیں ہم نے بڑی مدد. صداقت عباسی، اتنی جرت وہ کو خدا کو منہ دکھانا ہے. 3,000 روپے کار کو دھکا دینے کے لے رہے تھے، 5,000 روپے بھی لے رہے تھے. ایک انڈا 500 روپے کا، 500 روپے کا ایک انڈا. 40,000 روپے اس کمرے کا کرایہ، کہ جو 7 سٹار ہوٹل کا کرایہ ہوتا ہے 40,000. 5 سٹار ہوٹل سے 2 گنا 3 گنا کرایہ ایک فضول سے کمرے کا. اچھے لوگ بھی، یہ نہیں ہے کہ سارے ہوٹل والے، یہ ایسا تو کبھی ہوتا ہی نہیں سارے لوگ برے ہوں. ہارون صاحب زیادہ کام تو یہ بھی تھا نا، عوام بھی اپنے گھروں کے دروازے کھول دیتی، ایک آدھا کمرے میں کوئی چند مری والے نہیں کھولتے. اس میں کیا بری بات مری میں بھی کچھ لوگوں نے ضرور، تو ہو نہیں سکتا سارے لوگ برے ہوں، کچھ لوگوں نے کھولے ہوں گے، لیکن ایک مزاج پیدا ہو گیا ہے کہ بھئی زیادہ سے زیادہ پیسے بنائے جائیں. مسلمانوں نے کبھی کاروبار کیا ہی نہیں. کاروبار کرتے تھے ہندو، کاروبار کرتے تھے سکھ. دیر ور اے فیو ڈزن فیملیز مسلمانوں میں تھے جو کراچی میں ہیں، پشاور میں کچھ خاندان ہیں، لاہور میں کچھ خاندان ہے، فیصل آباد میں کچھ خاندان ہے، سیالکوٹ میں ہیں. باقی 95% بزنس میں تو نیا ہے، یہ نو دولتیہ ہے. اس کو پتہ نہیں، راتوں رات امیر بننا چاہتے ہیں. منافع 10% ہوتا ہے، 15% ہو سکتا ہے، 20% ہوتا ہے، 100% نہیں ہوتا. صحیح ہے. ٹھیک ہے، آپ کا کنکلوژن کیا ہے؟ اب یہ جو انسیڈنٹ ہوا مری کا، اس کے اوپر آپ کیا کیلکولیٹ کر رہے ہیں؟ کیا چیزیں آپ دیکھیں، بڑی سادہ بات ہے. آپ کو حکومت کی ریٹ قائم کرنی ہوگی. جو میں نے کہا، بر صغیر کو ہمیشہ آئرن ہینڈ سے گورن کیا جاتا ہے، مجرم نہ بچنے پائے. معصوم کو تو اگر آپ تنگ کریں گے تو تباہی آئے گی، لیکن معصوم کو تنگ کیا جاتا ہے. آدھے کی جیلوں میں جو لوگ ہیں آدھے بے گناہ ہیں جو اپنا مقدمہ نہیں لڑ سکتے. یہ خان صاحب کو جب یہ جیل میں تھے، میں ان سے ملنے کے لیے ڈیرہ غازی خان، تو اس کے بعد ان کی یہ آبزرویشن تھی. انہوں نے وہاں ظاہر ہے اتنے دیر رہے تھے لوگوں سے. آدھے بے گناہوں کے لیے انہوں نے کیا کیا، ایک کمیٹی بناتے جو جائزہ لیتی. کوئی مطلب وقت لگ جاتا، بے شک 6 مہینے لگ جاتے. اور جیلوں میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟ صرف ساہیوال جیل میں 1 سال میں 1 مہینے میں 90 لاکھ روپے رشوت لی جاتی تھی. 1 مہینے یعنی صرف 30 دن میں. ملاقات کی فیس، اندر سگریٹ لے جانے کی فیس، منشیات لے جانے کی فیس، ہر چیز کی فیس کیا مطلب ہے؟ رشوت. ٹھیک ہے، فوج کے حوالے سے ہارون صاحب کیا کہیں گے آپ؟ ابھی مری کے اندر ایک ادارہ بچ گیا،
ویسے تو یہ انہوں نے تاخیر کی ہے, انہیں فوری طور پہ اپنے دفاتر کھول دینے چاہیے تھے. ٹھیک ہے, اس پہ لوگ تنقید کر رہے ہیں, بالکل صحیح تنقید کر رہے ہیں. ایک ادارہ ہے صرف فوج, اور کوئی ادارہ نہیں ہے. اب جو لوگ تنقید کر رہے ہیں اس میں سے کچھ تو صحیح تنقید کر رہے ہیں کہ بھائی آپ جلدی سے دروازے کھول دیتے, جو بعد میں بھی حکم دیا گیا. دیکھیے جب میں کراچی گیا, کل میں نے آپ کو بتایا تھے تھر کے واقعات, تو کور کمانڈر نے مجھ سے کہا میں نے جی ایچ کے حکم کا انتظار نہیں کیا, فوج کو پھیلا دیا تھر میں. ہر پیاسے کو پانی پلا دو, ہر بھوکے کو روٹی کھلا دو, ہر بے آسرا شخص کو دوائی دے دو. ٹھیک ہے, یہ ان کی ٹریننگ ہے. سیاست دانوں کی یہ ٹریننگ نہیں ہے. سول سروس بگڑ چکی ہے, اور یہ پارلیمنٹ ہے, یہ پارلیمنٹ ہے. کیا ہے اس کو پارلیمنٹ کہتے ہیں. یہ جاگیرداروں کا ایک اور زرداروں کا ایک مجمع ہے. مطلب یہ ہے کہ زمیندار جو 16 کروڑ پہ 20 کروڑ پہ 30 کروڑ پہ کا آم کا باغ بکتا ہے, اس پہ کوئی ٹیکس وہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے, مرنے مارنے پہ تل جاتا ہے. بھائی اگر میں یہ کہوں کہ بھائی پھر جرنلسٹوں کا بھی ٹیکس معاف کر دیں, ججوں کا بھی معاف کر دیں. ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے, گفتگو یہیں سے آگے بڑھے گی. مگر جس طرح سے ہارون صاحب نے یوریا کھاد سے متعلق بات کی, اس کے کچھ ڈیٹیلز اور معیشت کی زبوں حالی کی مکمل تصویر آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب, جس طرح سے میں نے بات کی تھی بریک پر جانے سے پہلے کہ مری کے حوالے سے مجھے ابھی کچھ مزید بات کرنی انسانیت کے متعلق. تحقیقاتی ایک رپورٹ ہے گزار صاحب کو پیش کی گئی ہے, جس میں بتایا گیا ہے کہ ہیوی مشینری موجود ہی نہیں تھی برف ہٹانے کے لیے. ہیوی مشینری نہیں تھی, سڑکوں کی مرمت نہیں ہوئی تھی, 2 سال سے نہیں ہوئی بھی تھی. ہاں تو ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے. اس لیے دیکھیے پنجاب گورن نہیں ہو سکتا, یہ صاحب تو خیر بالکل ہی نہیں کر سکتے. دا موسٹ کمپیٹنٹ آدمی بھی 12 کروڑ کے صوبے کو گورن نہیں کر سکتا. آپ کو لگتا ہے ریشنلائز کریں؟ اس کے 3 حصے کرنے چاہیے. اچھا, ریشنلائز کرنا ہے اس کو. دیکھیے نا, بات یہ ہے ایک آدمی اور 12 کروڑ کی آبادی, یہ دنیا میں کہاں ہے؟ جہاں ہے اگر کہیں تو ناکام ہے. تو کرتے کیا؟ بھائی وہ 5-6 صوبے میرے سامنے بن گئے افغانستان کے, 6 نہیں 6-7 اور بن گئے, 29 تھے وہ 36-37 بن گئے. چھوٹے صوبے جو ہے وہ گورنریبل ہوتے ہیں. تو سڑکوں کی مرمت تو کہیں بھی نہیں ہو رہی. میں دیہی علاقوں میں جب جاتا ہوں تو سڑکیں اس قدر ٹوٹی پھوٹی ہیں, کوئی حد نہیں. تو بڑے شہروں میں سڑکیں ہیں. ٹھیک ہے, آپ وہ شہباز گل صاحب وہ تو یہ بات کرتے ہیں کہ برف کے حوالے سے آپ کیا بات کرتے ہیں گورنر, اس کے بعد 10 فٹ کے قریب ہے برف پڑی ہوئی ہے ابھی بھی. ویسے رپورٹ میں 4 فٹ. شہباز گل وہاں کیا کرنے گئے ہیں؟ لوگوں کو بچانے. شیخ صاحب بھی تو گئے ہیں. اس نے کیا بچانا؟ نہیں, شیخ صاحب تو وزیر داخلہ نے جانے چاہیے تھا. شہباز گل وہاں کیا کرنے گیا؟ 4 فٹ برف گری تھی اور اس وقت 1.5 فٹ ہے گورنر ہاؤس کے سامنے. باقی جو ہے نا وہ 6 فٹ اس نے پلے سے ڈال دی ہے. ہاں ویسے رپورٹ میں بھی 4 فٹ ہی آیا ہے کہ 7 جنوری کو پلے سے ڈال دی. اس کا کوئی کام نہیں تھا کہ وہاں جاتا. اس کا کام ہے مخالفین کی مذمت کرنا, ان پہ تبرہ کرنا. جیسے طلال چودھری کا کام ہے مخالفین کی مذمت اور تبرہ, اس کے مقابلے پہ پہلوان لایا گیا. اپنا کام کرے, اس کا مری میں اس نے کیا کرنا.